بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون۔ جب جمعے کے دن نماز کے لیے اذان دی جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف لپکو اور خرید و فروخت ترک کر دو، اگر سمجھو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ پھر جب نماز ہو چکے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو، اور اللہ کو بہت بہت یاد کرتے رہو تاکہ کامیاب ہو۔ قانون بھیجا ہے اور اس پر تاکید کی ہے جس میں واجبات ہیں، محرمات ہیں، مستحبات ہیں، مکروہات ہیں۔ جو آدمی ان پر عمل کرتا ہے اس کو ایک عنوان ملتا ہے، جو عمل نہیں کرتا اس کو ایک عنوان ملتا ہے۔ یعنی ایک آدمی مسلسل الہی حکم پر عمل کرتا ہے، عمل پیرا رہتا ہے، اس کو مومن کہتے ہیں۔ جو آدمی خطا کرتا ہے، معصیت کرتا ہے، اس کو گناہ گار کہا جاتا ہے۔ یا عربی میں اسے ہم معصیت کار کہتے ہیں، خطا کار کہتے ہیں۔ معصیت اس کو عاصی کہا جاتا ہے، مخطی کہا جاتا ہے، مذنب کہا جاتا ہے، مختلف عنوان اس کو دیے جاتے ہیں۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ جو الہی احکام ہم تک آتے ہیں، یہ الہی احکام ہمیں فائدہ کیا دیتے ہیں؟ اخروی فائدہ تو ہے، یہ دنیاوی لحاظ سے ہمیں اس سے کیا فائدہ ملتا؟ مثلا ہمیں منع کیا گیا ہے کہ غیبت نہ کریں، ہمیں منع کیا گیا کہ جھوٹ نہ بولیں، ہمیں منع کیا گیا کسی پر الزام نہ لگائیں، کسی پر ظلم نہ کریں، زیادتی نہ کریں، کوشش کریں دوسرے انسانوں کو فائدہ پہنچائیں، ہمدردی کا اظہار کریں۔ یہ سارے قوانین ہیں، ان کا ہمیں دنیاوی لحاظ سے کیا فائدہ ہے؟ کیونکہ جو شرعی حکم ہے اس کا صرف اخروی فائدہ نہیں ہے، دنیاوی لحاظ سے فائدہ۔ اگر آپ شرعی احکام پر عمل کرتے ہیں، واجبات کو بجا لاتے ہیں، محرمات سے بچتے ہیں، تو یہ دنیا آپ کے لیے جنت بن جائے گی، جو اگلے جنت کا ایک نمونہ ہوگی، ایک ماڈل ہوگی۔ جواب یہ ہے کہ یہ شرعی احکام ہیں، یہ ان میں سے بعض انسان کی بدن کے سکون کے لیے اور بعض احکام شرعی اس کی ذہنی سکون کے لیے۔ مثال کے طور پر کہا گیا کہ غیبت نہ کریں، غیبت نہ کریں، آپ کسی کی غیبت نہیں کریں گے، وہ آپ کی نہیں کرے گا۔ جب آپ کی غیبت نہیں ہوگی تو آپ کے گناہ چھپے ہوئے ہوں گے، گناہ چھپے ہوئے ہوں گے تو آپ کو سکون رہے گا، آپ کے لیے آرامش آپ کے لیے رہے گی، مطمئن رہیں گے۔ لیکن وہی گناہ آپ کے آشکار ہو جائیں گے تو آپ مطمئن نہیں رہیں گے۔ اسی طرح کسی پر الزام لگانا گناہ ہے، شریعت نے اس سے منع کیا۔ اب آپ کو کیا اس کا فائدہ ہے کہ آپ الزام کسی پر نہیں لگائیں گے تو آپ کو کیا فائدہ ملے گا؟ جب آپ کسی پر الزام نہیں لگائیں گے، کوئی آپ پر الزام نہیں لگائے گا، آپ پر الزام نہیں لگے گا، آپ سکون سے رہیں گے، پیار سے رہیں گے، محبت سے رہیں گے، اور یہی دنیا آپ کے لیے جنت بن جائے گی۔ وہ ایک مومن تھے تو ان کے گھر میں ایک جھگڑا چل رہا تھا۔ کچھ عرصے بعد میں نے مومن کو فون کیا کہ کیسی ہے طبیعت؟ کہنے لگے کہ یہ دنیا میرے لیے جنت بن گئی۔ نہیں کہ انہوں نے کہا مجھے جنت مل گئی ہے۔ میں پریشان ہو گیا کہ اگلے جان تو نہیں ٹوٹ کے کہ جنت مل گئی ہے انہوں نے، جی خواب تو نہیں رکھ لی؟ بعد میں پتہ چلا کہنے لگے مجھے کہ میری بیوی بہت اچھی ہوگی ہے، میرے ساتھ اچھا سلوک کرتی ہے، میری مشکلات کو سمجھتی ہے، میری پریشانیوں کو درک کرتی ہے اور میری رسپیکٹ کرتی ہے، تو میں محسوس کر رہا ہوں اس دنیا میں مجھے جنت مل گئی۔ یہی دنیا آپ کے لیے جنت بن سکتی ہے بشرطے کہ دوسروں کے حقوق کا خیال رکھیں اور اپنے فرائض کو نبھائیں۔ اسی سلسلے میں امیر المومنین علی علیہ السلام تاجدار ولایت فرماتے ہیں لا غنا کل عقل، بے نیازی عقل سے بڑی کوئی بے نیازی نہیں۔ ایک آدمی کہتا ہے نا میں رج گیا ہوں، غنا عربی میں کہتے ہیں رجنے کو، یعنی اس کو ابھی کوئی خواہش نہیں رہی۔ جس طرح بعض لوگ کہتے ہیں نا ہم جم رج ہیں، یہ
پیدائشی امیر ہیں، مطمئن ہے پیدائشی. جی امام فرماتے ہیں لا غنا کل عقل، عقل سے بڑی کوئی غنا نہیں ہے، اطمینان نہیں ہے، امیر ہونا نہیں ہے، لیکن بشرطے کہ انسان عقل کو استعمال کرے. پیغمبر نے کہہ دیا، احد نے بتا دیا، خندق نے بتا دیا، خیبر نے بتا دیا کون افضل ہے. جی پھر بھی عقل استعمال نہ کرے، کسی اور کا لاڈ پکڑ لے تو یہ پھر فارغ ہے. جی عقل نہ ہو تو موجہ ہی موجہ. جی پیغمبر نے کہہ دیا علم کے سمندر ہیں امیر المومنین، شہر ہیں علم کے امیر المومنین. اور وہ لوگ جو کہ امیر المومنین سے پوچھتے تھے، مشکلات حل کرتے تھے، ان کو پھر انسان افضل سمجھے، پھر موجہ ہی موجہ ہے. جی امام فرماتے ہیں کہ موجہ نہ لے، عقل حاصل کریں. اور عقل کو اتنی ویلیو حاصل ہے کہ حتیٰ اگر کوئی حدیث دیکھتے ہیں آپ کی عقل کے خلاف ہے، اس کو ریجیکٹ کرتے. ہمارے یہاں نہیں، اہل سنت کی کتابوں میں بعض حدیثیں ان کے راوی گھوڑا ہے گدھا ہے. ایک روایت انہوں نے نقل کی ہے کہ یہ روایت نقل کی ہے پیغمبر کے گھوڑے نے حضرت نوح کے گھوڑے سے، کہ روایت میں یہ ہے کہ نوح علیہ السلام نے جس گھوڑے پر بیٹھنا تھا طوفان کے دوران اس پر ہاتھ مارا اور کہا کہ تیری اولاد سے ایک گھوڑا پیدا ہوگا جو آخری نبی کو سواری دے گا. اور بعض اہل سنت وہاں نیچے بھی روایت میں لکھتے ہیں یہ روایت مرسل ہے. مرسل روایت اسے کہتے ہیں جب راویوں میں کنیکشن نہ ہو، زمانہ نہ ملتا ہو، ایج نہ ملتی ہو. کہا کس طرح مرسل ہے؟ کیونکہ نوح علیہ السلام کے گھوڑے نے پیغمبر کے گھوڑے کو نہیں دیکھا. یعنی وہیں ریجیکٹ کر دو، ختم، یہ روایت جھوٹی ہے. جی اب کیا ضروری تھا اس پہ تحقیق کر کے بتائیں کہ روایت مرسل ہے یا جو ہے مرفوع ہے؟ یہ کہنے کی ضرورت نہیں. لیکن شیعہ مذہب میں پہلی شرط کیا ہے؟ عقل. ایک اور روایت آپ خدمت میں پیش کرتے. روایت اس طرح ہے کہ اگر مکھی دودھ میں، پانی میں، شربت میں، کولا میں، کولا کی تو بوتل چھوٹی ہوتی ہے گر ہی نہیں سکتی، گر جائے تو اس کو نکالنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو مزید نیچے ڈبوئیں اور پھر پی جائیں. کیوں کہ اس مکھی کے دو پار ہوتے ہیں، ایک میں شیطانیت ہوتی ہے، دوسرے میں رحمت ہوتی ہے. پتہ نہیں کون سا پارا اس کا نیچے جب وہ گری ہے تو ڈوبا ہے، دوسرا بھی ڈوبوئیں تاکہ بیلنس ہو جائے. یہ میڈیکل ہم نے کہیں نہیں سنی کہ جراثیم پڑے ہوں تو وہاں وٹامن ڈال کر کے کھا لیں. جی لیکن شیعہ مذہب اس کو ریجیکٹ کر دیتا کہ عقل کے خلاف ہے. اور پیغمبر نے بھی درس دیا. پیغمبر کے زمانے میں سورج گرہن ہو گیا اور اسی ٹائم پر پیغمبر کا بیٹا وفات پا گیا. ابھی مجھے یاد نہیں قاسم بیٹے وفات پائے تھے یا ابراہیم. سورج گرہن ہو گیا اسی ٹائم پہ. کوئی صحابہ آئے نبی اللہ کی خدمت میں کہ یا رسول اللہ اس سورج گرہن آپ کے بیٹے کی وجہ سے ہوئی. پیغمبر نے ارشاد فرمایا اس کا میرے بیٹے کی وفات سے کوئی تعلق نہیں. وہ اپنا نظام اس نظام کے مطابق چلتا ہے سسٹم. میرے ساتھ کوئی چیز ایسی نہیں جڑی ہوئی ہے. یعنی ہم اس سچے نبی کو ماننے والے ہیں جس نے ہمیں عقل کا درس دیا. بس امیر المومنین ارشاد فرماتے ہیں لا غنا کل عقل، عقل سے بڑی کوئی دولت نہیں ہے. ولا فقر کل جہل، اور جہالت سے بڑی کوئی غربت نہیں ہے. جاہل آدمی غریب ہے، مسکین ہے، محتاج ہے. اور خود جاہل بھی غریب ہے، مسکین ہے، اور جو جاہلوں کو مانتا ہے، ان کی پیروی کرتا ہے، ان کے پیچھے چلتا ہے، ایک عالم کو چھوڑ کر، ایک فاضل کو چھوڑ کر، ایک جو ہے وہ باب العلم کو چھوڑ کر، کس کے پیچھے چل رہا ہے؟ جاہل کے پیچھے. تو وہ بھی اسی طرح ہے، یعنی فقیر ہے، وہ غریب ہے. اب تو عجیب ہے نا، میں اس دن ایک پڑھ رہا تھا، ایک روایت کسی نے لکھ دی کہ پیغمبر نے، روایت یہ تھی پیغمبر کی، انا مدینۃ العلم و علی بابہ، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے.
کسی نے آگے بڑھا دی ہے کہ حاکم شام اس کا تالا ہے دروازے کا. ویسے بنائی صحیح ہے, علم کو روکنا تالے کا کام ہوتا ہے نا جی. یعنی علم جو اس کو پیروی کرے گا وہ علم کی طرف نہیں جائے گا, دروازہ بند ہے علم کا اس کے لیے. بس غربت ہے جہالت, انسان کوشش کرے اس غربت سے نکلے, علم حاصل کرے, کوشش کرے, اسٹرگل کرے, اور ہر چیز کو لاجک کے ذریعے لے تاکہ خود بھی مطمئن ہو اور اس کی آخرت بھی سنور جائے. ولا میراث کل ادب, ادب سے بڑی کوئی میراث نہیں. با ادب ہونا بہت بڑی میراث. میراث پیسے پراپرٹی ہے لیکن وہ بڑی نہیں, وہ ضائع ہونے والی ہے. کچھ چیزیں ایسی ہیں نا جو ویلیوز ہیں نا, انسانی ویلیوز جو ہے ان کی قیمت ہی نہیں کوئی. وہ انسان حاصل کر لے, دنیا بھی اس کی ٹھیک ہو جائے گی, آخرت بھی. جن میں سے ایک کیا ہے؟ احترام دینا, پولائٹ ہونا, با ادب ہونا, رسپیکٹ کرنا دوسروں کی, دوسرے انسانوں کی, ان کی رسپیکٹ کرنا, ان کی اقدار کی رسپیکٹ کرنا, ان کے خیالات کی رسپیکٹ کرنا. ضروری نہیں ہے کسی کے آپ خیالات کو اپنائیں, کسی کو فالو کریں, آپ کسی کے نظریات کو اپنائیں, لیکن یہ بھی آپ کو حق حاصل نہیں ہے کہ کسی کی نظریے کی بے ادبی آپ کریں, اس کی توہین کریں اس کے نظریے کی بنیاد پر. اور یہی طرح امتیاز حاصل ہے مسلمانوں کو کہ کسی مذہب کی کتاب کو نہیں جلاتے ہو. بعض اوقات لوگ یہاں قرآن جلاتے ہیں, میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں یہ جاہل ہیں. کتاب کو جلایا نہیں جاتا, کتاب کو پڑھا جاتا ہے. کتاب کو جلایا نہیں جاتا, اس کو فالو کیا جاتا ہے. کتاب کو جلایا نہیں جاتا, اس کی قدر کی جاتی ہے. یعنی آپ اگر مقدس نہ لیں, اسے کتاب ہے قرآن, کتاب کو جلانا جہالت ہے. پھر امام فرماتے ہیں ولا ظہیر کل مشاور, مشاور سے, مشیر سے, ایڈوائزر سے بڑھ کر کوئی بھی آدمی آپ کا مددگار نہیں, لیکن بشرط ہے کہ اچھا مشیر ایسے کام کروائے جو دنیا میں جس میں بھی اچھائی پائی جاتی ہے اور آخرت کی اچھائی پائی جاتی ہے. مشورہ لینا ضروری, لیکن مشورے کے لیے پہلی چیز شرط یہ ہے کہ جس سے مشورہ لے رہے ہیں نا وہ ٹھیک ہو. پہلا تو امین ہو, آپ کی بات کا امین ہو, آپ کی بات کو امانت سمجھے اپنے پاس. صدر العاقل صندوق و سر رہی, امیر المومنین ارشاد فرماتے ہیں کہ عاقل کا سینہ رازوں کا خزینہ ہوتا ہے. پہلا وہ امین ہو, دوسرا وہ کیا ہو؟ سمجھدار ہو, تیسرا آپ سے ہمدردی رکھتا ہو, تب اس سے آپ مشورہ لیں. وہ خود اس کو پتہ نہیں ہے, آپ اس سے مشورہ لینا شروع کر دیتے. خود وہ کئی دفعہ اس کے لیے ساتھ آپ جیسے مسائل ہو چکے اور ان سے نہیں نبٹ سکا ہو, نہیں نکل سکا, اس سے آپ مشورہ لینا شروع کر دیں گے تو کیا ہے؟ آپ کو فائدہ نہیں دے. اور پھر بے وقوف آدمی سے مشورہ لینا فائدے کے بجائے نقصان ہوتا ہے انسان کو. بس کوشش کرنی چاہیے مشورہ لے انسان, لیکن ایک سمجھدار آدمی سے جو اس فیلڈ میں مہارت رکھتا ہے. مثلا دینی کوئی مسئلہ ہے, عالم دین سے مشورہ لے. قانون کا کوئی مسئلہ ہے تو وکیل سے مشورہ لے. بیماری ہے تو پراپر کسی ڈاکٹر سے مشورہ لے. نسخے استعمال کرنا نہ شروع کر دے. وہ ہمارے ایک دوست تھے پاکستان کے علاقے خوشاب سے, وہاں کوئی علاقہ ہے اس میں لوگوں کے دانت پیلے ہیں, مجھے ایگزیکٹ پتہ نہیں ہے کون سا علاقہ ہے, تو بتانا بھی نہیں چاہتا, اسے بتائیں گے تو مناسب بھی نہیں ہوگا. یہ بات ممکن ہے ہم ویڈیو لگائیں تو وہ سن رہا ہو تو ناراض نہ ہو جائے گا. جی, تو اس کے دانت پیلے تھے, اس علاقے کے سب لوگوں کے. اس نے یہ فیصلہ کر لیا کہ میں نے اپنے دانت سفید کر. صحیح, میرے پاس آیا, میں نے کوئی نسخہ بتا دیا. اس کے پاس کسی نے کہا کہ کالی مرچ رگڑا لو اس سے, جی رگڑو. کسی نے پھٹکڑی کا کہا, کسی نے کہا, آخر میں ایک آدمی ٹکرا, اس نے کہا تیزاب سے دانتوں کی صفائی کرو. جی جی, تیزاب سے دانتوں کی صفائی کرو تو چٹے سفید ہو جائیں گے. جی بالکل سفید ہو جائیں گے, دودھ کی طرح سفید ہو جائیں گے. وہ بھی بغیر سوچے سمجھے نا, اس نے کہا یہ سب سے بہترین مشورہ ہے. جی دوسرے مشورے یہ جو ہیں کالی مرچ والے, پھٹکڑی والے, ہینگ والے, یہ کسی کام کے نہیں, یہ صحیح مشورہ. اس نے کیا تو ہم نے دیکھا دانتوں میں سوراخ ہو گئے بیچارے.
سفید بھی نہیں ہوئے, آگے کولو بھی کم پرے ہو گئے جی. لہذا ضروری ہے کہ مشورہ بھی کسی سے آپ نے لینا, اس فیلڈ میں ماہر ہو. دانت سفید کرنے ہیں تو ڈینٹسٹ سے مشورہ لے جی. شرعی مسئلہ ہے تو عالم دین سے مشورہ لے. گاڑی کا مسئلہ ہے تو مکینک سے مشورہ لے. شور لگانی ہے میراثی ذاکر سے مشورہ لے جی, تاکہ اس کو پتہ چلے اب میری سر اپنی نہیں ہے تو مجھ سے مشورہ لے کے تو اس کو میں نے الٹا ہی بتانا ہے جی. اور مشکل وہاں ہی ہوتی ہے کہ ہم بعض اوقات مکس کرتے ہیں, سمجھ نہیں پڑتے. اب نماز کس طرح ہم نے پڑھنی ہے مجتہد عالم دین یہ بتائیں گے. یہ شوکت رضا شوکت نہیں بتا سکتا, یہ کوئی دوسرا شاہ صاحب ذاکر شاہ صاحب نہیں بتا سکتا, یہ اس کی فیلڈ نہیں ہے. دنیا میں خرابیاں اسی وجہ سے ہیں کہ لوگ متعلقہ آدمی سے مشورہ نہیں لیتے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ.